بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم ارض پاک کے انہی دور دراز علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی بات کریں گے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ ان دشوار گزار علاقوں میں پسماندگی اور رابطوں کے فقدان کی وجہ سے دشمنوں نے یہاں اپنے ٹھکانے بنا لیے تھے، لیکن خیبر پختونخوا میں آج ریاست پاکستان کی رٹ مکمل طور پر قائم ہو چکی ہے، اور پاک افغان بارڈر، جسے ماضی میں ڈیورنڈ لائن کہا جاتا تھا، وہاں 2660 کلومیٹر طویل بارڈر فنس یعنی باڑ لگا کر کافی حد تک محفوظ بنا دیا گیا ہے، جبکہ 770 کلومیٹر طویل بارڈر فنس پر کام جاری ہے۔ سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں ترقیاتی کاموں کی بات کی جائے تو کے پی کا ضلع مہمد، جو ماضی میں مہمد ایجنسی کے طور پر جانا جاتا تھا، وہاں پہاڑوں کو تراش کر 754 میٹرز لمبا ٹنل بنایا گیا ہے، جس کا نام نہکی ٹنل ہے، جس کی بدولت اب گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہونے لگا ہے اور ضلع مہمد براہ راست پشاور سے جڑ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس روٹ کی بدولت اب چترال، اپر دیر، لوور دیر اور باجوڑ ایجنسی تک رسائی بھی بہت آسان ہو گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر مہمد ایجنسی میں ماربل انڈسٹری مہمد گیٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں سے روزانہ بڑے پیمانے پر زمین سے نکلی ماربل نہکی ٹنل کے ذریعے ملک کے کونے کونے تک جاتی ہے، جس کی بدولت نہ صرف مہمد ایجنسی کے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے بلکہ ان کے معاشی حالات بھی بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ بلا شبہ ان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ اس کے علاوہ مہمد ماڈل اسکول اور کیڈٹ کالج مہمد گیٹ کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، جس کی بدولت آج مہمد ایجنسی کے بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ کے پی کی مالاکنڈ ڈویژن میں اگر باجوڑ ایجنسی کی بات کی جائے تو وہاں خار پبلک اسکول اینڈ کالج کا قیام، گرلز ہاسٹل خار کا قیام، وومن ووکیشنل ٹریننگ سینٹر خار اور خار ہسپتال کی تعمیر شامل ہے۔ اگر جنوبی وزیرستان کی بات کی جائے تو ایف سی پبلک اسکول فار گرلز وانا اور ایف سی پبلک اسکول وانا کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ خواتین کو معاشی ترقی کے دھارے میں لانے کے لیے وانا میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کھولا گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان وانا کے کسانوں کو سہولت دیتے ہوئے ایگری پارک وانا کے نام سے زرعی فارم بنائے گئے ہیں، جن سے مستفید ہوتے ہوئے کسان اب معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جنگلات کے تحفظ کے لیے فارسٹری ڈپارٹمنٹ وانا کا قیام اور قانون، یہ اقدام معاشی لحاظ سے انتہائی سود مند ثابت ہوا ہے۔ جس کے علاوہ پائن نٹ پروسیسنگ پلانٹ کا قیام عمل میں لا کر اسے صنعتی شکل دے دی گئی ہے، جس کی بدولت جنوبی وزیرستان کے نوجوان بڑی تعداد میں روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ چلغوزہ، جس کی قیمت پاکستان میں 4000 سے 5000 پر کلو گرام ہے، اس کی صنعتی پیمانے پر تیاری بلا شبہ بہترین معاشی ترقی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آبپاشی کے ذرائع کو اور مؤثر بنانے کے لیے گوملزم ڈیم کی تعمیر مکمل کر دی گئی ہے۔ قالین سازی، جو یہاں کے لوگوں کا صدیوں پرانا پیشہ ہے، اسے بھی اب صنعتی شکل دے کر کارپیٹ ویونگ انڈسٹری بنا دیا گیا ہے۔ صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرتے ہوئے شیخہ فاطمہ بنت مبارک ہسپتال کا قیام اور معذور افراد کو سہولیات دیتے ہوئے لمب سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ شمالی وزیرستان کی بات کی جائے تو میر علی میں گولڈن ایرو پاکستان سویٹ ہوم نامی اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کیڈٹ کالج رزمک عمل میں لایا گیا ہے، جہاں تعلیم کے ساتھ رہائش کی بہترین سہولیات میسر ہیں۔ معاشی ترقی بڑھاتے ہوئے محمد خیل مائننگ پروجیکٹ کا قیام، روزگار کے لیے ماڈل مارکیٹ میرانشاہ کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ نوجوانوں کو مثبت اور صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کرتے ہوئے فٹ بال اسٹیڈیم اور یونس خان اسپورٹس کمپلیکس کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ چترال میں خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے وومن ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بونی کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ سوات کی بات کی جائے تو سوات میں اے پی ایس گلی باغ اور کیڈٹ کالج سوات کی تعمیر کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ
خپل اور ماڈل اسکول اینڈ کالج بھی بنا لیا گیا ہے اور بہتر آمد و رفت کی سہولیات کے لیے سوات کے دریا کے آر پار دونوں اطراف پلوں کی تعمیرات بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ کے پی کا ضلع اورکزئی، جو ماضی میں اورکزئی ایجنسی کے نام سے جانا جاتا تھا، جس میں ایجوکیشن کمپلیکس گلجو کا قیام خوش آئند ہے، انٹرنیشنل بارڈرز تورخم اور چمن کے علاوہ ریاست پاکستان نے دونوں اطراف سے غیر قانونی آمد و رفت، اسمگلنگ، دہشت گردی کو روکنے کے لیے، قانونی آمد و رفت کو بحال کرنے کے لیے چند بارڈر ٹرمینل بنائے ہیں، جن میں جنوبی وزیرستان کی سرحد پر انگور اڈہ بارڈر ٹرمینل کا قیام، اس کے علاوہ غلام خان ٹرمینل قابل ذکر ہے۔ حال ہی محسن داوڑ اور اس جیسے کئی گھٹیا اور ضمیر فروش لوگ ریاست پاکستان کے اس روشن اور مثبت اقدام کو کبھی نہیں سراہیں گے اور نہ ذکر کریں گے، بلکہ اپنے آقاؤں کی بتائی گئی انہی باتوں کو دہرائیں گے جس سے ملک میں وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔